اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وعطرتہ بیداد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ بسم اللہ اللہ السلام علیکم رب رحیم یا رافیو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحابہ و بارک وسلم تسلیما۔ سب سے پہلے تمام حاضرین اور غائبین کو السلام علیکم۔ آج اذان فقیر پر علم سے متعلق جو ہے نا آج ہم انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی بات کو جاننا، کسی بھی فیکٹ کو، کسی بھی حقائق کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا علم کہلاتا ہے۔ اب یہ حقائق جو ہے نا کس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے پاس حقائق دو طرح کے ہیں، ایک ہے علم الابدان اور ایک ہے علم ادیان۔ اب اس میں ایک علم ایسا ہے جو ابدان سے متعلق ہے، فزیکل ورلڈ سے متعلق ہے، ایک علم ایسا ہے جو دین سے متعلق ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس علم کی یہ دو اقسام ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ حضرت اکبر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس علم کی تین اقسام ہیں۔ ایک ہے ایسا علم جسے ہم علم عقلی علم کہتے ہیں، علم عقلی، ایک ہے علم الاحوال اور ایک ہے علم الاسرار۔ اس طرح سے ہمارے پاس یہ علم کی تین اقسام بنتی ہیں۔ تو اب ان کے متعلق جو ہے نا کیا بات، کس طرح سے یہ علم ہے، ان سے متعلق اگر ہم بات کریں تو پہلا علم جو ہے نا ہمارے پاس عقلی علم جو ہے، علم عقل، یہ اصل میں ہمارے پاس علم الابدان میں شامل ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس وہ تمام علم ہے جن کے جو ہم حاصل کرتے ہیں غور و فکر کر کے، دلائل سے حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ ایسے علم ہوتے ہیں جن میں لفظش پائی جاتی ہے، جن کے غلط اور صحیح ہونے کا دونوں طرح کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ غلط ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، کیونکہ یہ ہمیں ایسے علم ہے، یہ ایسے جو ہے نا کیا ہے جانکاری ہے جو ہم حواس سے، اپنے حواس خمسہ سے دیکھ کر حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، دیکھنے سے ہمیں ایک جانکاری ملی، ایک شخص کو ہم دیکھتے ہیں کہ رو رہا ہے، ہمارے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ یہ اسے کوئی غم ہوگا، اس کی کوئی جو ہے نا کیا ہو گیا، دکھ ہوگا، اسے کوئی تکلیف ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے رو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ کسی کو جب خوشی ملتی ہے بہت زیادہ تب بھی رونے لگ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ہمارا جو ہم دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا علم جو ہے عقلی دلائل پر مشتمل ہے اور فکر پر مشتمل ہے، غور و فکر پر مشتمل ہے۔ اس میں لفظش موجود ہے، اس کے غلط اور ٹھیک ہونے کے چانسز پوری طرح سے موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ وہ علم ہے، اسی سے ہمارے پاس مختلف جو ہے نا کیا ہوتے ہیں آئے ہیں یہ علوم، جیسے ہمارے پاس فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، میتھمیٹکس ہے، یہ تمام ادیان جو ہے کیا ہوئے چلے ہیں غور و فکر سے، ریسرچ سے ہمارے پاس کی بات آئی ہے۔ ایک ہے علم الاحوال۔ علم احوال وہ علم ہوتا ہے جو صرف اہل ذوق کے پاس ہوتا ہے، اس میں عاقل کا کوئی جو ہے نا کیا نہیں ہوتا، عمل دخل نہیں ہوتا، یہاں پہ دلائل نہیں چلتے، یہاں پہ دلائل غور و فکر کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے۔ اس میں صرف اور صرف یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اس حال سے گزرتے ہیں، اس حال میں سے کیا کرتے ہیں آپ کو جن کا واسطہ کرتے ہیں، یعنی احوال کا علم جس پر حال وارد ہوا اسی کو پتہ ہے نا کہ اس کا کیا۔ جیسے آپ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، اب ایک بندے نے اگر شہد کھایا نہیں تو وہ کیسے جو ہے نا لفظوں میں بیان کر سکتا ہے کہ شہد اتنا میٹھا ہے؟
یا اسی طرح سے ایک بندے نے اگر گیہوں نہیں کھایا اسے اس کی کڑواہٹ کا کیا پتا، تو وہ وہی بندہ بتا سکتا ہے جو اس سے لذت سے کیا ہوا، مستفید ہوا، تو اسے پتا ہے کہ یہ علم اس طرح کا ہے۔ تو یہ احوال کا علم جو ہوتا ہے یہ صرف اور صرف وہ علم ہے جو عطا کیا جاتا ہے، جو عطا سے آتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر اپنی مہربانی فرماتا ہے اسے عطا کر دیتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس علم و وحی بھی آ جاتا ہے، علم و وحی بھی آ جاتا ہے۔ یہ اس وقت جو ہے نا، اب یہ وحی جو ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمارے پاس دو طرح کی ہے۔ ایک ایسی وحی ہے جو ہے نا کیا ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے غیر محفوظ۔ محفوظ وہ وحی ہے جو انبیاء اکرام پر نازل ہوئی اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی جو ہے نا شبہات نہیں، شک و شبہ نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا اپنے بندے کی طرف آتی ہے۔ جبکہ ایک وحی ہوتی ہے غیر محفوظ، یہ اصل میں خواب کی صورت میں، القاء کی صورت میں اللہ کے بندے کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر، اللہ کے ولی کے اوپر آ سکتا ہے۔ تو اس میں اصل میں یہاں پہ ایک چیز کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح یا غلط، مخبر کیسا ہے، مخبر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر مخبر پاکیزہ ہے، صحیح ہے، تو اس کا مطلب ہے وحی بھی کیا ہے، خالص ہے۔ اگر مخبر نہیں ٹھیک تو وحی بھی کیا ہے، خالص ہے۔ تو اس طرح سے اس میں جو ہے نا عمل میں جب آ جائے گی انبیاء کے علاوہ بات، تو وہاں پہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے، شکوک و شبہات رہتی ہے، تو اس لیے اس کا مخبر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے علم الاسرار۔ یہ علم جو ہے عقل سے اوپر ہے، یہ روح میں پاکیزگی سے ہے، یہ روح کے وجدان سے حاصل ہوتا ہے، اور اس علم کے لیے روح کے اعضاء کام کرتے ہیں۔ روح یعنی قلب کی آنکھ سے دیکھنا ہوتا ہے، قلب کی کان سے سننا ہوتا ہے، قلب کے ذہن سے سوچنا ہوتا ہے۔ جب وہاں سے جو ہے نا عقل کام کرتی ہے، وہاں سے جو ہے نا کام شروع ہوتا ہے، تو یہ علم الاسرار ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور وہ جسے چاہے عطا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری قسم ہے۔ تو اس طرح سے اسی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے بہت سے محدثین ہیں، اور ان میں سے ایک جو محدث ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے افضل جو ہے سیر کا علم وہ صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے دو تھیلے میسر ہوئے، ایک تھیلا وہ ہے جو میں نے لوگوں تک پہنچا دیا، اور ایک تھیلا وہ ہے اگر میں اسے کھول دوں تو لوگ مجھے جو ہے کیا کر دیں، قتل کر دیں، صنم پرست کہنے لگتے۔ تو اس طرح سے انہی لوگوں کو شاہد کہا گیا ہے۔ یہ لوگ اصل میں کیا ہے، شاہدین ہیں، اور انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا اپنے۔ اب یہ لوگ ضروری نہیں کہ ہر ایک کے سامنے ہو، واضح ہو، یہ جو ہے نا بالکل عام لوگوں کی طرح کے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن کے اوپر جو ہے نا القاء شروع کر دے، جن کے اوپر بھی اپنی مہربانی کر دے، جس کو یہ علم عطا کر دے، اس کے آگے کوئی بھی نہیں۔ اور اس علم کو اسرار، علم الاسرار کہا جاتا ہے۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر ہوتا ہے، اور انہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا نور شامل کر دیتا ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یجعل لکم نورا تمشون، اور اللہ تمہارے لیے ایک نور بنائے گا جس میں تم چلو گے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نور کے سفر پر چلے ہوتے ہیں، اور انہی کے پاس جو علم ہوتا ہے اسے علم الاسرار کہتے ہیں۔ تو یہ مختصر جو ہے نا علم کی اقسام تھی، علم عقلی، علم الاحوال اور علم الاسرار۔ تو یہ تین اقسام ہے علم کی، اور ان کے مطابق آپ دوستوں کے سامنے جو ہے نا جتنی مختصراً ہو سکتا تھا بات کی ہے۔ مجھے امید ہے میرے دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو ویڈیو پسند آئے تو ضرور اسے سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔